اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ الطارق سے کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء والطارق، یہاں پر لام الف لا کا وقف استعمال ہوا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ جب یہ لام الف لا آیت کے درمیان میں آئے تو نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر سانس ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے لفظ کو ملا کے پڑھ لیا جائے، اور اگر یہ آیت کے اوپر آئے تو ٹھہر لیا جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ ٹھہرا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے طارق۔ یہ طارق لفظ کیا ہے؟ اس کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تفاسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا، خواہ وہ ستارہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اور یہاں پر مفسرین کی آراء مختلف بھی ہیں، لیکن ایک حدیث مقدسہ مسند امام احمد میں موجود ہے کہ ایک دفعہ شیاطین جنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک حدیث مقدسہ یوں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات ہوتی تو آپ کا عمل مبارکہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن خنبش تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بوڑھے ہو چکے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس پایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آپ کا عمل مبارکہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک رات شیاطین آپ کے پاس وادیوں اور گھاٹیوں سے نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جلانا چاہتا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیے۔ آپ نے پوچھا میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، آپ پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا تعلیم فرمائی جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور زمین میں منتشر کر دیا، اور ہر اس شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ہر اس شر سے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور دن اور رات کے فتنوں کے شر سے، اور ہر طارق رات میں آنے والے کے شر سے، سوا اس طارق کے جو خیر کے ساتھ آئے، یا رحمان اے خدا کی ذات۔ پھر ان شیاطین کی آگ بجھ گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کو شکست دے دی۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ آپ نے بھی اس کا ترجمہ سن لیا، اس کو یاد کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اس کو اگر پڑھ لیا جائے اور یہ دعا مانگ لی جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ آیت الکرسی پڑھی جائے، اس کے ساتھ جو قل ہیں 4 ان کی تلاوت کر لی جائے اور اپنے جسم پر پھونک لیا جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ یہاں پر بھی لام الف لا کا وقف استعمال ہوا، اور جس کا پہلے ہم بتا چکے، اب اگر ملا کر پڑھنا ہے تو پڑھیں گے مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، خوب چمکنے والا ستارہ۔ اب ایک تفسیر کے مطابق طارق سے مراد چمکنے والا ستارہ بھی ہے،
اور النجم الثاقب چمکنے والا ستارہ۔ اگر الگ پڑھنا ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں النجم الثاقب، کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے، یعنی ہر ایک جان پر اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر فرمایا ہے۔ تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ نگہبان ایک فرشتہ ہے، اگرچہ رب تعالیٰ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمانے پر قادر ہے۔ فاللہ خیر حافظا قرآن میں بھی موجود ہے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے بعض کاموں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حافظ، حفاظت فرمانے والا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ نام دیا، وہ بھی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے بعض صفاتی نام مخلوق کو بھی رکھنے کی اجازت ہے، اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ یہاں پر حافظ یہ فرشتوں کی کون کون سی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی احادیث میں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فرشتے بنی آدم کے اعمال وغیرہ لکھتے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے جو کہ معجم الکبیر میں موجود ہے کہ نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کی دائیں طرف ہوتا ہے اور برے کاموں کا لکھنے والا مرد کی بائیں طرف ہوتا ہے۔ نیک کاموں کا لکھنے والا برے کاموں کے لکھنے والے پر امین یعنی امیر مقرر ہوتا ہے، سردار، اور جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے والا اس کو 10 کام لکھتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ کر کے لکھتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے والا فرشتہ برے کام کرنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ 7 گھنٹوں تک اس کے برے کام کو نہ لکھو، شاید یہ تسبیح استغفار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ حدیث مقدسہ معجم الکبیر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اعمال نامے کی حفاظت کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کی ایک برائی لکھو۔ جب وہ نیک کام کا ارادہ کرے اور اس نیک کام کو نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے نیک کام کی نیت کر لی ہے، اور جب وہ نیک کام کر لے تو پھر ایک نیکی مت لکھو بلکہ 10 نیکیاں لکھو، یعنی 10 گنا بڑھا کر لکھو۔ ایک اور حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے اجر عطا فرماتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ جل شانہ نے ان 4 آیات میں ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے، اس موضوع اور عنوان کو ارشاد فرمایا اور قسم بھی اٹھائی۔ اگلی آنے والی آیات میں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک اللہ جل شانہ نے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت الہی کی دلیل انسانی وجود سے دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہاں پر ہم مِم ما پڑھیں گے، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، مِم مَاءٍ، نہ کہ من ما پڑھیں گے، ملائیں گے، یہاں پر ادغام ہوگا۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، اور یہاں پر پچھلی آیت میں تو کا وقف استعمال ہوا جس کا معنی ہے وقف مطلق، یہاں ٹھہرنا بہتر، اور یہاں آگے لام الف لا کا وقف استعمال ہوا آیت پر جس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا۔ آگے ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یہاں پر 5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر،
بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے، یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنا اور مرے ہوئے کو پیدا کر دینا، ان ساری چیزوں پر اللہ قادر ہے۔ یہاں پر تو کا وقف استعمال ہوا جو کہ وقف مطلق ہے۔ آگے آنے والی آیات میں 2 آیات میں اللہ جل شانہ نے روز قیامت منکر بعثت کی بے بسی بیان فرمائی، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ تو اٹھنا ہے نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتا یہ قیامت والے دن ذلیل ہوگا۔ اور یہاں پر لام الف لا کا وقف استعمال ہوا اور دوسری آیت کے آخر میں تو کا وقف مطلق، تو کا مطلب ہے وقف مطلق، یہ استعمال ہوا کیونکہ قیامت والے دن کوئی بھی اعمال چھپے نہیں رہ جائیں گے، جو آدمی چھپ کے بھی کام کرتا ہے وہ بھی بالکل اس کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اگلی آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فیصلہ کن بات ہے، یعنی اس کی بات بڑی پکی ہے، اس کے بارے میں ذکر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی قسم۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں جو بات ہے وہ پکی ہے اور فیصلہ کن بات ہے، اور اللہ کا یہ کلام ہے، اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا دونوں ضروری ہیں۔ یہاں پر بھی لام الف لا اور تو کا وقف استعمال ہوا، تو کا مطلب ہے وقف مطلق۔ اگلی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مکر و فریب کرنے والے کفار کو تنبیہ کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہاں پر لام الف لا کا وقف استعمال ہوا، ملا کر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک، وقف کرنا ہو تو کیدا پڑھا جائے گا۔ اور دوسری آیت کے آخر میں جیم کا وقف استعمال ہوا اور صلے کا۔ جیم کا مطلب ہے کہ ٹھہرنا جائز ہے، اگر ٹھہرنا ہو تو ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، نہ ٹھہرنا ہو تو ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ایک دفعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کون سا ایسا دن آیا ہے جو غزوہ احد کے دن سے بھی آپ پر زیادہ سخت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میری قوم نے مجھ سے بد سلوکی کی تھی، برا سلوک کیا تھا، انتہائی پتھر مارے تھے، اس وقت مجھے بہت سخت تکلیف ہوئی تھی، اور وہ طائف شہر میں یہ سارا کام ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یوم عقبہ کے دن ایسا ہوا اور میں نے ابن عبد یا لیل کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، یہ سرداروں کے نام تھے، اس نے میری امید کے مطابق جواب نہ دیا اور میرے پیچھے لڑکے لگا دیے جو کہ پتھر وغیرہ مارتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے قرن الثعالب پر پہنچ کر میں تھوڑا سنبھلا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل سے حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے عرض کی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں اس پہ عمل کریں، اگر وہ پہاڑوں کو ملا دینے کا حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں حکم دیں عمل کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے،
ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا فرمایا اللہ۔ نبی پاک رحمت تھے اور یوں کافروں کو بھی ڈھیل دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کو بعض اوقات ڈھیل ضرور دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت ضرور آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے جو موضوعات سیکھے ہیں ان میں ہر جان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نگہبان مقرر کیا، دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور روز قیامت بعثت، منکر بعثت کی بے بسی کے بارے میں پڑھا، اور قرآن فیصلہ کن بات ہے، اور آخر میں کافروں کے مکر و فریب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔